بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کے چاند نکلنے سے پہلے رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ عام طور پر رمضان کے استقبال کے جلسے ہوتے ہیں، مساجد میں تقریریں ہوتی ہیں اور رمضان کے فضائل رمضان سے پہلے ہی عوام الناس کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول ملتا ہے کہ ایک طرف تو رمضان سے پہلے نہیں بلکہ 2 مہینے پہلے سے، رجب سے ہی ایک دعا اور اس کی تمنا اللہ تعالیٰ سے، اس کی طلب کہ اللہ ہمیں رجب و شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچائیے۔ یہ دعا جب تک رمضان شروع نہیں ہو جاتا جب تک مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی رمضان کا استقبال ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو ایک تو رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں رمضان کو مانگنے کی ضرورت ہے کہ رمضان اللہ ہمیں ہماری زندگیوں میں عافیت کے ساتھ عطا فرما دے، رمضان ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ دوسرے، رمضان المبارک سے پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شعبان کے چاند دیکھنے کا بھی اہتمام کرو تاکہ رمضان کے چاند میں کوئی دقت پیش نہ آئے، تاریخ میں کوئی گڑبڑی نہ پیدا ہونے پائے۔ تو رمضان کے چاند کے لیے شعبان کے چاند سے اہتمام کرتے، لہذا ہمیں رمضان کے چاند کے لیے ابھی سے کہ شوق ہو اور چاند دیکھنے کے بعد جو چاند دیکھنے کی دعا ہے وہ پڑھ لی جائے۔ تو چاند دیکھنے کا اہتمام۔ تیسرے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے استقبال کے طور پر رمضان کریم کے شروع ہونے سے پہلے ہی، آخری دن رہا ہو یا آخری جمعہ رہا ہو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے رمضان کے سلسلے میں بہت سی باتیں بیان فرمائیں۔ ہم وہاں پوری حدیث نقل نہیں کر سکتے، بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس مہینے کے جو چند نام دیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینے میں ہمیں چند کام ضرور اضافی طور پر کرنے چاہیے۔ مثلا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے مہینے کی اہمیت بتلاتے بھی فرمایا قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، عظمت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اس سے اہتمام، شوق۔ اب کرنا کیا ہے رمضان میں؟ خود نبی کریم علیہ السلام نے 2 عمل اضافی بتائے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ قرآن کریم میں آیت بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور فرمایا کہ میں نے رمضان کے راتوں میں قیام کو سنت قرار دیا۔ تو ایک تو صیام جو پورے مہینے ہے، دوسرے رمضان میں تراویح والا قیام، تہجد والا قیام، وہ تو رمضان غیر رمضان دونوں میں چلتا ہے۔ تیسرے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کا جو نام دیا شہر الصبر، بہت زیادہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ روزے رکھنے میں دقتیں پیش آئیں اس پر صبر کرنا ہے، کاروبار میں کچھ اس کی وجہ سے دقتیں پیش آئیں اس پر صبر کرنا ہے، اٹھنا پڑے گا راتوں میں اس کے لیے صبر کرنا ہے۔ تو مختلف مواقع صبر کے آتے ہیں، تو صبر کی مشق کرنا ہے۔ یہ شہر المواسات، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ ہمدردی، غمخواری، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، محلے میں جو لوگ جو کم پیسے والے ہیں ان پر غمخواری، ہمدردی کرنے کا ہے، زیادہ زیادہ ان کی ضروریات کا خیال کرنا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے خوشخبری سنائی شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کی روزیاں بڑھا دیتے ہیں۔ آپ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اپنے رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا، بڑھا دے گا۔ تو بہرحال یہ رمضان المبارک کے مختلف نام بتلا رہے ہیں کہ یہ نام سے اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ کام زیادہ کرنے ہیں، جو نام اس کا ہے تو ویسی کام بھی ہمارا ہونا چاہیے۔ پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آتے، قرآن کریم کا دور جو سال بھر میں جتنا قرآن نازل ہوتا وہ پورا سناتے، نبی کریم علیہ السلام سنتے، پھر نبی کریم علیہ السلام سناتے، جبریل علیہ السلام سنتے، اور خود قرآن کریم رمضان میں نازل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں پہلے سے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ایک معمول بنانا ہے کہ ہمیں اتنے پارے پڑھنے ہیں اور اس کے لیے اتنا ٹائم نکالنا ہے، اتنی عبادت کرنی ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی حدیث میں حضرت سلمان فارسی سے رمضان شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات فرمائی کہ 2 چیزوں کی طلب کرو، کثرت سے اس کو مانگو، ایک جنت کی طلب اور دوسرے دوزخ سے پناہ کی، اور 2 چیزوں کی کثرت کرو، ایک تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کی کثرت، دوسرے استغفار کی کثرت۔ استغفار کی کثرت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ ایک بہت بڑی کمی یہ ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں میں کہ رمضان المبارک میں جو توبہ ہوتی ہے ان کی صرف رمضان تک کے لیے ہوتی ہے کہ ہم رمضان تک صحیح رہیں گے، رمضان تک نماز پڑھیں گے، رمضان تک ایسا کر لیں گے۔ توبہ میں یہ توبہ معتبر نہیں ہوتی، وہ توبہ معتبر ہوتی ہے جو پوری زندگی چینج کرنے کی ہو کہ اللہ اب یہ گناہ نہیں کریں گے، اب نمازیں نہیں چھوڑیں گے، اب ہم یہ جو ہماری زندگیوں میں یہ کمیاں تھیں اس سے ہم اپنے کو بدلیں گے۔ تو اس لیے یہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے تو اس کی تیاری ہم اس طرح کریں کہ پہلے سے پلاننگ کریں کہ ہمیں رمضان میں پورے روزے رکھنے ہیں، پوری تراویح پڑھنی ہے، مہینے بھر پورا قرآن کریم سننا ہے، کثرت سے ذکر کرنا ہے، اس کے لیے
ٹائم ہمارا یہ رہے گا، نمازیں پڑھنی ہے، نوافل بھی پڑھنی ہے، اس کے لیے یہ ٹائمنگ ہوگی، تو اس کے لیے خاکہ بنائیں۔ یہ ہے اصل رمضان کے استقبال۔ ورنہ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، تو رمضان سے ہم فیضیاب نہیں ہو پاتے۔ تو رمضان سے فیضیاب ہونے کے لیے یہی ہے اصل رمضان کا استقبال، کہ ہم رمضان کو کیسے اچھا سے اچھا، کامیاب سے کامیاب گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔